السلام علیکم، ڈاکٹر صفیہ کمال۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور پچھلا لیکچر جو کہ ہومیوپیتھی پہ تھا کہ ہومیوپیتھی کیا ہے اور ہومیوپیتھی کے اصول، اس سے آپ کو بہت سی گائیڈ لائن ملی ہوگی اور سمجھ میں آیا ہوگا کہ ایکچولی ہومیوپیتھی کیا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ سے ہومیوپیتھی کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ڈسکس کیے تھے کہ یہ کہنا کہ ہومیوپیتھی کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے غلط ہے، اور یقیناً آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ جب ہومیوپیتھی کی ادویات علامتیں ٹھیک کرتی ہیں تو انہیں پیدا بھی کر سکتی ہیں۔ تو جناب آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہومیوپیتھی مریض کس کو کہتی ہے، مطلب یہ مانتی کیا ہے کہ مریض ایکچولی ہوتا کون ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھی کے مطابق علامات قدرت کی بولتی ہوئی زبان ہے، اور علامات یہ بیان کرتی ہیں کہ نفس بیمار ہے، یعنی آپ کا سول، آپ کی انرجی کو تکلیف ہے، لیکن اگر اس کو نظر انداز کیا جائے تو فزیکل چینجز پیدا ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ فزیکل چینجز ملٹیپل ڈیزیز یا ڈفرینٹ ٹائپ آف ڈیزیز کے طور پر پہچانی جاتی ہیں۔ تو پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچولی سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ نفس کیا ہے ہومیوپیتھی کے مطابق۔ نفس ایکچولی سول، انرجی، آپ کا سیلف یا پھر آپ کی سائیکی کو کہا جاتا ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کی سائیکی، آپ کی سوچ یا پھر آپ کا سیلف آپ کی باڈی نہیں ہے، اور آپ کی باڈی آپ کا سول نہیں ہے۔ تو جب سول بیمار ہوتا ہے اس کا مطلب باڈی بیمار نہیں ہوتی۔ ہومیوپیتھی کے حساب سے باڈی بیمار نہیں ہے یا باڈی مریض نہیں ہے، مریض آپ کا سول ہے، آپ کا نفس ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کی سائیکی ہے۔ تو یہاں یہ بات اس بات کی وضاحت ہو گئی، تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے سمجھنے کے لیے۔ تو جناب ہومیوپیتھی میں اس بات کی وضاحت ہو گئی ہے کہ آپ کی فزیکل ڈیزیز سے پہلے جو بھی چیز بیماری کا شکار ہوتی ہے وہ سول ہے۔ بنیادی طور پر سول متاثر ہوتا ہے، یعنی آپ کی انرجی متاثر ہوتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ نفس یا سول کو ہومیوپیتھی کہتی کیا ہے۔ نفس کیا ہے اس بات کو جاننے کے لیے بڑے بڑے فلاسفر بیٹھے ہیں بحث کرنے کے لیے، لوگ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سول ہے کیا آخر۔ نفس کو روح بھی کہا جاتا ہے، من بھی کہا جاتا ہے، اور نیت بھی کہا جاتا ہے۔ تو جناب اس پہ بہت لمبی بحث جاری ہے، اور نفس آپ کی تھنکنگ، آپ کی روح، آپ کی انرجی کس طرح سے آپ کی لائف کو کنٹرول کرتی ہے یا کیسے چینجز آپ کی لائف میں لے کر آتی ہے، مائنڈ سائنسز والے لوگ یہ جانتے ہوں گے، یا پھر جو کہ مختلف انرجی کو پڑھ رہے ہیں، کوانٹم فزکس اگر کسی نے پڑھی ہے یا سنی ہے تو پتہ ہوگا کہ کس طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھرو مائنڈ آپ کی صرف سوچ کی وجہ سے، اچھی پازیٹیو سوچ کی وجہ سے کیسے اثر کرتی ہے۔ تو ہومیوپیتھی نے 200 سال پہلے ہی یہ تمام تر چیزیں واضح کر دی تھیں کہ آپ کی انرجی ہی آپ کو بیمار کرتی ہے ایکچولی، یعنی آپ کی سوچ، آپ کی سائیکی آپ کو بیمار کرتی ہے۔ تو وہ لوگ جو ماڈرن اسٹڈی کر رہے ہیں ان کو یہ اچھی طریقے سے اندازہ ہوگا کہ سوچ صرف محض کنٹینیوسلی پازیٹیو سوچنا کس حد تک آپ کی لائف کو چینج کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے ہومیوپیتھی کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا جو آلریڈی ماڈرن اسٹڈی کر رہے ہیں، ماڈرن چیزیں دیکھ رہے ہیں، حقیقت کو جانتے ہیں۔ نفس کو روح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے لے سکتے ہیں کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کے اندر روح موجود ہوتی ہے، اور وہ تمام تر قسم کی حرکات و سکنات کر سکتا ہے، بول سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد تمام تر سینسز ختم ہو جاتے ہیں جب روح پرواز کر جاتی ہے، اور جس میں حس و حرکت باقی نہیں رہتی، جس کو موت کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ انسان کسی قسم کی نہ تو سینس کو یوز کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی فزیکل ایکٹ کر سکتا ہے، تو روح پرواز کر جاتی ہے اس وقت۔ اور روح کے نکل جانے سے مادی جسم بیکار ہو جاتا ہے، لیکن یہاں اس بات کا خیال رہے کہ روح نفس نہیں ہے۔ نفس ایکچولی من کو، سوچ کو یا آپ کی سائیکی کو کہا جاتا ہے۔
بات سمجھنے کی صرف یہ ہے کہ ہمیں نفس کو اور جسم کو دونوں کو ایک دوسرے کے درمیان ایک کنڈکٹر یا کنیکٹر سمجھنا چاہیے کہ نفس کوئی بات جسم تک پہنچاتا ہے. یہ قوت خیال ہوتی ہے جس کی وجہ سے دماغ میں خیالات پیدا ہوتے ہیں اور انسان ایکٹ کرتا ہے. اس کو طبیعت سیرت بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ طبیعت سیرت بذات خود نفس کی پیداوار ہے. ہنی مین نے تو صرف خیالات کو ہی گردانا ہے نفس، لیکن اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو اسلام نیت کو نفس کہتا ہے، اور ہندو فلسفے کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہندو فلسفے کے حساب سے من کو یعنی سوچ کو، دل کی نفس کہا جاتا ہے. اب چونکہ ثابت ہو گیا کہ ہومیوپیتھی بیمار ایکچولی سمجھتی ہے نفس کو، تو علاج بھی ہومیوپیتھی میں نفس کا ہی ہوتا ہے، یعنی روح کا ہوتا ہے، یعنی آپ کی تھنکنگ کا ہوتا ہے، آپ کی سائیکی کا ہوتا ہے. تو جب اس چیز کا علاج کیا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی جسم کو شفا مل جاتی ہے. ورنہ اگر آپ جسم کے علاج کو ہی مد نظر رکھیں، آپ آرگن مطلب اگر آپ یہ تصور کریں کہ کوئی آرگن انفیکٹڈ ہے، بالفرض اگر کوئی لیور ڈیزیز ہے کسی کو، تو اس کے پیچھے پڑ جائیں، اس کا علاج کرنے لگ جائیں تو شفا نہیں ہوگی ہومیوپیتھی میں. ہومیوپیتھی میں ایکچولی آپ کو بیس دیکھنی ہے کہ ڈسٹربنس کی بیس ہے کیا، بنیادی وجہ کیا ہے خرابی کی. تو اس سے وضاحت ہو گئی کہ ہومیوپیتھی سب سے زیادہ سوچ کو اہمیت دیتی ہے، اور مریض بھی وہ سوچ کو ہی سمجھتی ہے. تو جیسے ہی آپ سوچ کے حساب سے اس کی دوائیں سلیکٹ کریں گے تو مرض کو شفا ہو جائے گی، اور مریض بھی ڈیفینیٹلی شفا یاب ہوگا اور آپ کو دعائیں ہی دے کے جائے گا. اب اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہر فرد کی کیونکہ خیالات مختلف ہوتے ہیں تو ہر فرد کی بیماریاں بھی مختلف ہی ہوں گی، اور ان کا علاج بھی انفرادی طور پر کیا جائے گا، اور ان کی دوا بھی لازمی سی بات ہے انفرادی طور پر دی جائے گی. لیکن اگر آپ ان کی ظاہری علامات کو دیکھ کر ان کا علاج کریں گے اور ان کے پیچھے چھپی ہوئی موجود علاماتوں کو نہیں دیکھیں گے، غور نہیں کریں گے ان پہ، تو ظاہری علامات آپ وقتی طور پر تو کیور کر سکتے ہیں لیکن ان کو پرماننٹلی کیور نہیں دے سکتے. تو یہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے پیک پر آئیں گی یہ تمام تر علامتیں، اور مریض کو مزید پریشان کریں گی. تو بہتر یہی ہے کہ ہومیوپیتھی کے اصولوں کے تحت علاج کیا جائے پیشنٹ کا، اس کی باقاعدہ ہسٹری لی جائے. آنے والے وقتوں میں ہم کیس ٹیکنگ کا طریقہ بھی بتائیں گے، لیکن بہرحال اس وقت خالی کانسیپٹ کلیئر کرنا تھا کہ ہومیوپیتھی کیا ہے، کس طرح سے کام کرتی ہے، اور ہومیوپیتھی میں مریض کس کو سمجھا جاتا ہے. اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہومیوپیتھی میں ایکچولی شفا کسے کہتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.